اور یہ درختوں کی اہمیت کا پتہ بھی انہی گرمیوں میں چلتا ہے. جب آپ خود دیکھ لیں یہ درخت ہیں یہاں پہ. اب میں وہ اوپن ایریا سے آ رہا تھا تو وہاں پہ اچھی خاصی ہوا تھی، زمین سے ایسی گرمی اٹھ رہی تھی. لیکن یہ میں یہاں پہ ابھی گزار رہا ہوں نا، تو یہاں پہ مجھے اچھی خاصی ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے. السلام علیکم. گرمی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ نہانے واش روم جاتے ہو تو جیسے پانی بند کرتے ہو، شاور بند کرتے ہو، تو آپ کو فوراً پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور باہر نکلتے نکلتے وہ سارا پانی پسینے میں چینج ہو جاتا ہے. اب میں ابھی نہا کے نکلا ہوں تو آپ خود دیکھ لیجیے، پانی نہیں ہے، یہ سارا پسینہ چند منٹوں میں کتنی تیزی کے ساتھ آ گیا. لیکن مرد حضرات یہ ہیں کہ باہر نکل آتے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیکر کے نیچے بیٹھ گئے، کسی اور اوپن جگہ میں چلے گئے. لیکن گھر میں جو لیڈیز وغیرہ، ان کی بڑی ہمت ہے. اور پھر جو آگ کے سامنے وہ کھانا بناتی ہے، میں کہتا ہوں ان کی ہمت کو سلام ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں نصیب فرمائے خیر و عافیت والی، کیونکہ اس کے بعد جو یہ اگلا مہینہ ہے یہ بارشوں کا ہے. اور اس میں پھر اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں. اور اسی مہینے میں تو پھر سیلاب وغیرہ آتے ہیں. تو پچھلی دفعہ کیا حالات تھے، کتنے برے حالات تھے پنجاب کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. لیکن خیر و عافیت والی بارشیں نصیب فرمائے، ورنہ یہ گرمی ناقابل برداشت ہو چکی ہے، بالکل برداشت سے باہر رہی ہے. اور یہ درختوں کی اہمیت کا پتہ بھی انہی گرمیوں میں چلتا ہے. جب آپ خود دیکھ لیں یہ درخت ہیں یہاں پہ. اب میں وہ اوپن ایریا سے آ رہا تھا تو وہاں پہ اچھی خاصی ہوا تھی، زمین سے ایسی گرمی اٹھ رہی تھی. لیکن یہ میں یہاں پہ ابھی گزار رہا ہوں نا، تو یہاں پہ مجھے اچھی خاصی ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے. تو یہ درختوں کی اہمیت. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہرے بھرے درخت بالکل نہیں کاٹنے چاہیے. ایک سوکھا درخت ہو بندہ کاٹ لیتا ہے، چلو لکڑی جلانے کام آ جاتی ہے، اس سے بندہ فرنیچر وغیرہ بنا لیتا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا درخت لگا لے. لیکن ہرے بھرے درخت سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو درخت لگائیں. جتنے زیادہ درخت لگائیں گے ماحول اتنا خوشگوار ہوگا. دیکھیں یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈک ہے. لیکن یہ حالات دیکھ کے نا میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے سولر ایجاد کیا نا، اس نے ہم پاکستانیوں پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ دن کے ٹائم آپ کے سولر چل رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں، تو لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آئے یا جائے. لیکن آپ کا سولر چل رہا ہوتا ہے، فین وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن رات کے ٹائم پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر رات کو لائٹ چلی جائے پھر آپ ڈسٹرب ہوتے ہو گرمی کی وجہ سے. لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ہمارے ایریا میں لائٹ ہوتی ہے، اور شکر الحمدللہ گزارا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ لائٹ نام کی چیز بھی ہے. تو وہ علاقے جن میں 18-20 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ان کا کیا حالم ہوتا ہوگا، وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے. اب بڑے بڑے شہروں کے نام دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں. کراچی میرے تقریباً 80% رشتہ دار کراچی کے ہیں. تو وہاں پہ جب میں اکثر جاتا ہوں تو کئی علاقوں میں یہ ہوتی ہے نا کہ لائٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ موبائل بندہ چارج کر لیتا ہے، پانی بھر لیتا ہے، کپڑے وغیرہ استری کر لیتا ہے. لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لائٹ 20 گھنٹے ہوتی نہیں ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو تقریباً ہر گھر میں لوگوں نے سولر لگوایا ہے، ان کو پتہ ہے لائٹ کا کیا سین ہے. اور اگر لائٹ ہے بھی تو وہ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سولر جس بندے نے بنایا ہے اس نے ہم پاکستانیوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ مکئی ہے، یہ بھی مکئی، یہ بھی مکئی، ادھر بھی مکئی، یہ بھی مکئی، جو چاروں طرف مکئی کے بیچ میں. لیکن اچھی خاصی ہواس اٹھ رہی ہے زمین سے. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا کیونکہ گرمی ہے اور پیاس مجھے بہت زیادہ لگتی ہے، اور پانی میں تو دبا کے پیتا ہوں. تو آگے کوئی پتہ نہیں ٹویل چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، تو اس لیے وہ آگے جا کے روڈ سے پھر میں یو ٹرن واپسی کی طرف لے لوں گا. تب تک گھر پہنچتے پہنچتے جو پیاس لگی ہے وہ بھی برداشت ہو جائے گی. تو گھر جا کے پھر پانی نوش فرمائیں گے. تو یہاں سے میں واپسی کا راستہ دیکھ رہا ہوں، کلیئر ہے، جا سکتا ہوں یہاں سے. یہاں سے نکل کے آیا ہوں. لیکن یہ حبس کا جو مہینہ ہے نا، اس میں کیئر کرنی پڑتی ہے. اور اسی مہینے میں، حبس کے مہینے میں سانپ وغیرہ نکلتے ہیں، تو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. اگر آپ
گھاس وغیرہ جڑی بوٹیاں میں چل رہے ہیں. تو ابھی میں نے یہ روڈ کا پکڑ لیا اور یہ سامنے کتے بھی آ رہے ہیں. عصر کے بعد جب شام ہونے والی ہوتی ہے نا تو پرندے وغیرہ اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں اور پھر جو وہ چہچہاتے ہیں ان کی آواز مجھے بہت سریلی لگتی ہے. تو یہ آپ یہ اندر دیکھ لیں, یہ جھیل تھی. اس جھیل کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے اوپر فوارے وغیرہ لگے ہوئے تھے. اندر ہر قسم کا درخت, بڑا خوبصورت سین تھا. لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے جس کی تھی, وہ پلاٹ بنا کے بیچ رہا ہے. تو یہ پہاڑی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ پرانی جھیل تھی اندر. یہ ہمارا محلہ ہے, یہ پیچھے بچے دیکھ سکتے ہیں. ہم بھی کسی وقت کھیلتے تھے یہاں پہ, لیکن اب بڑے ہو چکے. تو باقی گراؤنڈ وغیرہ ہے نہیں کرکٹ کے لیے یا فٹ بال وغیرہ کے لیے تاکہ بندہ کھیل سکے 2 دن. تو اس لیے پھر یہ بلاگنگ کے چکر میں کہیں نکل جاتا ہوں کہیں, تو اس میں میری حپاق ہو جاتی ہے, میری اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے. حپاق ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. تو گرمی بہت زیادہ ہے اور بولنے سے بالکل قاصر ہوں, بولا نہیں جاتا. تو اس لیے اپنی ویڈیو کا اختتام دیر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھنا.